أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورة النصر ہے جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں کہ کسی کو الوداع کرنے کے، رخصت کرنے کے۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ بعض روایات سے اس بات کا ثبوت ہے کہ سورتوں کے اندر، پوری سورتوں میں سب سے آخری سورت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورۃ النصر قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، آیتیں نازل اس کے بعد ہوئی ہیں لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے سب سے آخری سورت اور مکمل جو نازل ہوئی وہ سب سے آخری سورت جو اتری وہ سورۃ النصر ہے۔ قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ النصر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ سورت اور اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف 80 دن رہے ہیں، اور 80 دنوں کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ اور ان دونوں کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت جسے میراث کی آخری آیت بھی کہتے ہیں، کلالہ کے نام سے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 دن رہ گئی تھی۔ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد عمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 35 دن کی باقی رہ گئی تھی۔ اور سب سے آخری آیت قرآن مجید کی اتری اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈرو کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف عنقریب لوٹا دیے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر جو کچھ کیا ہے انسانی جان نے اس کا پورا بدلہ چکایا جائے گا، اور کچھ بھی رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر یہ آخری آیت جو نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن زندہ رہے، اور بعض روایات کے مطابق 7 روز زندہ رہے، پھر وفات ہو گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح کا فیصلہ آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ داخل ہو رہے اللہ کے دین کے اندر گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پاکی بولیے اپنے رب کی خوبیاں، وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ سے گناہ معاف کروائیے، انہو کان توابا، بے شک اللہ تعالی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح سے فتح مکہ مراد ہے، اور عموماً مفسرین کا اس پر بھی، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ فتح اور سورہ نصر جو ہے یہ مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر اشارہ ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد اور فتح مکہ، جو کہ اسلامی تمام جتنے عنوان ہیں ان کا ایک بڑا سنگ میل ہے کہ اتنی بڑی محنت کے بعد اتنی بڑی جماعتوں کا ایک ساتھ داخل ہونا اسلام کے اندر، ظاہر سی بات ہے بہت بڑا وقت ہے۔ تو یہ غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ النصر، سورہ فتح اور سورہ تودیع جسے کہتے ہیں، تینوں نام ہیں، نازل ہوئی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ حضرت قتادہ کا یہ قول ہے کہ 2 سال زندہ رہے، تو ظاہر فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول ہوا،
لیکن جن علماء کرام و مفسرین کے نزدیک، جیسے کہ ابھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اترنے کے بعد 80 روز زندہ رہے، تو مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت بعد میں بھی پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ نازل ابھی ہوئی ہے، لیکن در حقیقت یہ فتح مکہ سے پہلے تقریباً 8 ہجری کے اندر فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے، تو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور بہت ساری احادیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آنے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی آپ کے بعثت کا کام، جو تبلیغ اور آپ کے ذمہ لگائی گئی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اللہ کے پیغام اتارے گئے ہیں اس کی تبلیغ کیجیے، وہ بعثت کا حق آپ نے ادا کر دیا، وقت پورا ہو گیا، اب آپ تسبیح اور استغفار کے اندر لگ جائیے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے جب اس کی تلاوت فرمائی تو اس مجمع کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت سعد وغیرہ وغیرہ، سب سن کر خوش ہوئے۔ مگر بعض روایات میں ہے کہ اور خوش ہونا اس لیے تھا کہ فتح مکہ کی خوشخبری مل رہی ہے کہ عنقریب بہت بڑی فتح ہمارے ہاتھ لگنے والی ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ سورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس سورت کا سیاق و سباق اور اس سورت کا مضمون اور عنوان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی آپ کے جو پیغام آپ کو پہنچانا تھا اور جو تبلیغ دین تھا یہ پورا ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے تھے، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن ان پر حضور کی رسالت اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور دین اسلام کی حقانیت ان کے دل پر اتر چکی تھی، مگر اسلام میں داخل ہونے سے وہ کسی وجہ سے تذبذب کا شکار تھے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو قریش ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی، فوج گروہ گھر غول غول اسلام میں داخل ہوئے۔ یمن سے بعض روایت کے اندر ہے کہ 700 کے قریب مسلمان پہنچے اور راستے میں اذانیں دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے عام عرب بھی فوج در فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ اور آخری آیت فسبح بحمد ربک واستغفر میں اشارہ ہے کہ نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی تحمید تعریف بیان کیجیے، واستغفر، اور اپنے گناہ معاف کروائیے۔ انبیاء ویسے گناہوں سے معصوم ہیں، پاک و صاف ہیں، لیکن انبیاء سے گناہوں کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض اوقات زندگیوں میں جو خلاف اولا کام ہو گئے اس پر معافی طلب کیجیے۔ اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب انبیاء کو اس استغفار کی ضرورت ہے تو ایک عام بندے کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروانے، ان دعاؤں کی اور استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل کے اندر فرماتے تھے کہ اس سورت کا مضمون اذا جاء نصر اللہ والفتح یہی بتا رہا ہے۔ اور دوسری روایات سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ جب یہ سورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکثر اپنی نماز میں تلاوت کرتے اور رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، میں نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرمایا کرتے تھے میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوج کی فوجیں داخل ہونے لگیں تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں، چنانچہ میں اسے دیکھ چکا ہوں، لہٰذا اب اس عمل کے اندر مشغول ہوں۔ تو ان آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف اور اپنے گناہوں کی معافی کروانے کا حکم دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح مکہ کا فیصلہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور اے نبی آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے اندر، افواجاً، فوج در فوج، غول در غول، جماعت در جماعت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کیجئے اور تحمید کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، واستغفر، اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔